الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأطيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حضرات آگے ہو جائے پیچھے بابا نے جرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے ماں کی کئی روشنی بس کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد سب کہتے صلی اللہ صلی اللہ. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور
بہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ محبوب خدا بن کے آیا، سب رسول اچھے خلیل اچھا، کریم اچھا ہے، ارے مگر ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ سب پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ میری گفتگو سے پہلے آپ حضرات سے درخواست کروں گا، کوئی بھی آپ کو جملہ سمجھ آئے، اچھا لگے تو آپ نے کیا کہنا ہے بلند آواز سے؟ سبحان اللہ، ایک بار سب بھائی سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، میں یہ نہیں کہوں گا جی ہاتھ اٹھا کے کہیں، ہاتھ نیچے کر کے کہیں، لیکن آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، یہ ایک ایسا ذکر ہے، نہ اس پہ خرچہ ہے نہ اس پہ پرچہ ہے، جنت میں مفت کا چرچہ ہے، اس لیے کوئی بھی بات سمجھ آئے تو ضرور سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور جو سب دھیان میں طرف رکھنا ہے۔ میں آج انتہائی مشکور ہوں آج کی اس بابرکت، بارونق، خوبصورت، روح پرور محفل کے انعقاد پر، جو زیر سرپرستی ہے جناب چودھری اشفاق صاحب، اس کے بعد زیر نگرانی ہے چودھری عدنان علی صاحب، زیر صدارت چودھری عمران عثمانی صاحب۔ اللہ پاک ان تینوں احباب کا، تینوں بھائیوں کا اللہ پاک اس محفل کو سجانا، ہم سب کو، آپ کو، مجھے سب کو بلانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین، سب کی آواز میں کہہ دیں آمین۔ اور میں انتہائی مشکور ہوں اپنے برادر جناب حافظ ساجد نقشبندی صاحب کا، اور میرے مخدوم، میرے مخلص بھائی قاری فیاض صاحب کا، اور تمام سامعین کا۔ اللہ پاک آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے انتہائی مختصر وقت کے اندر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ آپ نے انتہائی توجہ اور دھیان سے میری بات سنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حدید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں چند منٹ گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے کلام عظیم میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ رب العالمین اپنی عظیم کتاب کے اندر فرماتے ہیں، اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین، امام المرسلین، امام الرسل، ہادی سبل، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے میرے محبوب، کیا فرماتے؟ فرماتے قل، کہہ دیجئے نا، رب العالمین کیا کہوں، کس سے کہوں؟ رب العالمین فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ جس کو قرآن سن کے سکون آتا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ،
رب العالمین فرماتے میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے نا، اپنی امت کے لوگوں سے فرما دیجئے نا۔ رب العالمین کیا فرماؤں؟ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے امتیوں، اے میرے بندوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ، کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں؟ سب چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اپنی امت کو بتلا دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ، تم اللہ کے خاص بندے بن جاؤ، تم اللہ کے قریبی بندے بن جاؤ، تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، کیونکہ ہم دنیا میں اسی کام کے لیے ہی آئے ہیں۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ لیکن آج ہم اللہ کی عبادت بہت دور تک چھوڑ چکے ہیں۔ عبادت خالی یہ نہیں کہ 5 وقت کی مسجد میں نماز پڑھنا، یہ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت سے پہلے جیسے اس آیت کے اندر آگے جا کے ذکر آئے گا کہ ایک مسلمان کی سب حضرات آگے ہو جائے، جگہ کم ہے، احباب آ رہے ہیں، تمام احباب آگے آ جائیں۔ ہر عبادت کی بنیاد، ہر عبادت کا مقصد، ہر عبادت کا لب لباب، ہر عبادت کی جڑ، ہر عبادت کی خوبصورتی کس چیز سے ہوگی؟ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کسی بندے کے دل کے اندر، کسی کے سینے کے اندر آپ کی سچی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا نہ نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے، نہ اس کا طواف اور حج قبول ہے، نہ اس کی قربانی قبول ہے، جب تک کیا نہیں ہوگی؟ نبی کی محبت۔ سب سے پہلے نبی سے محبت، نبی کے اہل بیت سے محبت، نبی کے اصحاب سے محبت، نبی کے امتیوں سے محبت جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہوگی۔ شاعر نے کیا خوب جملہ کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک قد نہ مروں کھا جائے بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، کہہ دے بے شک جب تک ہمارے دل میں اپنے محبوب کی سچی محبت نہیں ہوگی، سچی محبت، اس وقت تک ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اس لیے ہر عبادت کا جو مغز ہے، ہر عبادت کی جو بنیاد ہے، ہر عبادت کا جو مقصد ہے، وہ سب سے پہلے کہ اپنے محبوب سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ اے مومنو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی جائیداد بین بلد سے زیادہ محبت مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہوگی، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر عبادت کا جو مقصد ہے، ہر عبادت کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کی محبت۔ ایک بندہ مسلمان نہ ہو، وہ چاہے جتنی نیکیاں کرے، چاہے وہ زلزلے میں سامان تقسیم کرے، جو کچھ کرے، اس کی اس نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہ، اس کو خود کوئی فائدہ ہے۔ کیوں؟
کہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ مسلمان ہی نہیں ہوا، اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت ہی نہیں ہے، اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم یہ سبق سیکھ کے جائیں کہ سب سے پہلے اپنے محبوب کی سچی محبت اپنے سینے میں بسائیں گے انشاءاللہ۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے محبوب قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر آپ اپنی امت سے فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو تم اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ۔ محبوب آج دنیا کے اندر کوئی ڈی پی او، کوئی ایس پی، ڈی ایس پی، کوئی آرمی چیف، چیف جسٹس، وزیر اعظم یا صدر، کوئی عام سا آفیسر اپنے ملازم کو، اپنے نیچے کام کرنے والے کو یہ کہہ دے تو میرا خاص بندہ ہے۔ آج کوئی بادشاہ، کوئی وزیر کسی کے ساتھ سیلفی بنا لے، کسی کے ساتھ سلام کر دے تو اس بندے کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ سب کو بیچتا ہے کہ بھائی آج وزیر اعظم کے ساتھ میں نے تصویر کھچائی ہے، صدر کے ساتھ میں نے فوٹو بنایا ہے، فلاں آفیسر کے ساتھ بنایا ہے، میری تو بڑی اسے سلام دعا ہے، اس نے یہ بھی کہا تو میرا خاص بندہ ہے، میرا خاص بندہ ہے، خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ سوچئے جس کو رب العالمین فرما دے کہ میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے تم میرے خاص بندے بن جاؤ گے، میرے کیا بن جاؤ گے؟ خاص بندے بن جاؤ گے۔ وہ خاص بندے بنو گے کیسے؟ ایک کام کرنا پڑے گا۔ کتنے کام؟ ایک جو مقصد ہے، ایک جو بنیادی چیز ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم آج ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری زندگی یہ کام کرتے رہیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں آگے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کیا فرماتے ہیں؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں سے فرما دیجئے تم میرے خاص بندے تب بنو گے، تم میرے محبوب بندے تب بنو گے جب ایک کام کرو گے۔ وہ کام کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اتباع کرو گے، محبوب کی اتباع کرو گے، میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے، میرے قاصد کی اتباع کرو گے، میرے سفیر کی اتباع کرو گے، میرے رسول کی اتباع کرو گے، میرے سرکار کی اتباع کرو گے، میرے خاص الخاص پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، تب جا کے تم میرے خاص بندے بن جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، دنیا میں مگن ہے، دنیا کی محبت میں، شیطان کو ان کی فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو نمازی بنائے، سب کو مومن بنائے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ میرے پکے کسٹمر ہیں، ان کی مجھے ٹینشن نہیں ہے۔ شیطان ہمیشہ ڈرتا ہے اس بندے سے جو حج عمرہ کرتا ہے، جس کے معاملات اچھے ہیں، جو نمازی ہے 5 وقت کا۔ شیطان کو اس بندے کا ڈر ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے، اس کو برقرار کے میں نے پیچھے ہٹانا ہے۔ شیطان کی پوری زندگی جو اس کی جو ہمت ہے، پوری محنت ہے، اس پہ ہوتی ہے کہ اللہ کا کیا ہو گیا ہے؟ خاص بندہ بن گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس، ہم نے پوری زندگی اپنے نفس کے خلاف کام کرنا ہے۔ اگر نفس نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا نفس کہتا ہے یار چھوڑو بعد میں نماز پڑھ لوں گا، اس مسجد میں نماز 1 بجے ہے، وہاں پڑھوں گا جہاں 1:30 بجے ہے، 1:15 بجے ہے، یہاں جمعہ 2 بجے ہے، جہاں پڑھوں گا جہاں 2:30 بجے ہے۔ وہ شیطان ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ فوراً اگر بندہ اپنے نفس کے خلاف کام کر کے شیطان کی بات کو نہ مانتے ہوئے بندہ فوراً صبح تہجد کے وقت، فجر کے وقت، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مسجدیں آج نماز سے خالی ہو چکی ہیں۔ ہماری مسجدیں نماز سے آج ہماری کچہریاں، ہمارے تھانے، ہمارے ہوٹل، ہمارے بازار آج لوگوں سے بھر چکے ہیں، لیکن آج مسجدیں ہماری خالی ہیں۔ انشاءاللہ آج پوری امت پریشان ہے، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے،
مالدار ہے، جو بھی ہے پریشان ہے. اور ایک چیز آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ کچہریوں کے بعد اکثر 90% گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. پیدل بندہ کوئی کچہری میں نہیں جاتا، بہت کم. پیدل جائے گا کون؟ جو غریب ہوگا، اس کے پاس سواری نہیں ہوگی. اور جو مالدار ہوں گے، اللہ سے دور ہوں گے، وہی کچہری میں روز جاتے ہیں.